ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. درود الشريف. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید. انتہائی قابل عزت احترام معزز محترم سامعین حضرات، قرآن کریم کتاب ہدایت جس دے بے عیب اور لاریب اوراق وچوں ایک آیت پاک اور امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا ایک فرمان ذی شان
اللہ نے مینوں تلاوت کرن دا تانوں سماعت کرن دا شرف بخشے ہے۔ خالق کائنات نے انساناں دی ہمیشہ کامیابی واسطے، انساناں دے رشد و ہدایت واسطے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر مبعوث فرمائے۔ ہر نبی نے، ہر رسول نے اپنی قوم نو، اپنی امت نو، اپنے خاندان نو، اپنے علاقے والیاں نو اللہ دی توحید اور وحدت اور کبریائی ول بلائے۔ ہمیشہ تو دو طبقے رہے، ایک انکار کرن والا، ایک اقرار کرن والا، ایک انبیاء دی تعلیمات تو رخ پھیرن والا، ایک انبیاء دی تعلیمات نو سینے نال لان والا۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے۔ دوسری بات، اللہ نے کسی قوم تے ادو تک عذاب نہیں بھیجیا جدوں تک انہاں نو سمجھان والا کوئی نبی نہیں آیا۔ جدوں انبیاء دی انہاں نہ منی تے پھر اللہ نے اس قوم تے عذاب بھیج کے تباہ کر دیتا۔ آخر تے آخری آئے، آخر تے حضور آئے۔ آپ تو بعد قیامت تک اللہ نے نبوت دا سلسلہ ختم کر دیتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی قوم نو اللہ وال بلایا۔ دو طبقے بنے، ایک انکاری، ایک اقراری۔ انکار کرن والے ہمیشہ خدا دے عذاب دے مستحق بنے، اور اقرار کرن والے ہمیشہ کامیابی اور اللہ دی رحمت دے مستحق بنے۔ انسان دا ایک مزاج اور مینڈ ہے، جتنے بھی دنیا تے مذاہب نے، مشہور یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ اور مسلمان، ہر مذہب نے اللہ تک پہنچن دا اپنی سوچ دے مطابق ایک رستہ چنیا۔ یہودی وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، انہوں نے انبیاء نو حضرت عزیر نو اللہ دا بیٹا قرار دیتا۔ عیسائیاں نے وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، حضرت مسیح نو اللہ دا بیٹا قرار دیتا۔ یہودیاں نے کیا بھی اسی سچے ہیں، عیسائیاں کیا اسی سچے ہیں۔ ہندوؤں نے کیا بھی مندر جاؤ، ٹلیاں کھڑکاؤ، رام رام کرو، بتاں دی
اللہ تک پہنچا دیں گے۔ سکھاں نے اپنا طریقہ ایجاد کیتا، عیسائیوں نے آکھیا گرجے والوں ہو کے آؤ، تو خالق کی کائنات نے قرآن پاک دے اندر اپنا محبوب بنن دا نسخہ خود اللہ نے آپ دسیا۔ کہ یا اللہ جی تیرے حبیب بننا چاہتے ہیں، تیرے پیارے بننا چاہتے ہیں، کیونکہ ہر بندے دا دعویٰ ہے کہ میں اللہ دا محبوب ہاں، اللہ دا محبوب ہاں، میں اللہ دا پیارا ہاں، مینو اللہ نال بڑا پیار ہے، مینو اللہ نال بڑا پیار ہے۔ مزہ تے تد آئے گا جدو اللہ بھی آکھے کہ مینو تیرے نال پیار ہے، بندے تو دعویٰ کر دیں، گل ادو بننی ہے جدو سائیاں آکھنا ہے ہاں ہاں مینو بھی تیرے نال پیار۔ تو اللہ نے فرمایا بھی ایک ہی نسخہ جڑا میں دے رہا میرے تک پہنچن دا، میرا محبوب بنن دا، میرا محبوب بنن دا ایک ہی طریقہ ہے کہ نہ مندر والوں آؤ، نہ گرجے والوں آؤ، نہ کچی تند تے لٹکے رہو، نہ سمندر جو ہوتے لاؤ، ایک ہی نسخہ ہے کہ تسی میرے بھیجے ہوئے محبوب دی اتباع کرو، آنکھیں لگو، اطاعت کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لاں۔ ایک ہی رستہ ہے اللہ کا محبوب بننے کا، اور وہ رستہ ہے اللہ کا حبیب۔ یعنی پنجابی ایک جملے گل مک جاندی ہے کہ تسی میرے حبیب دے بن جاؤ، میں تمہیں اپنا حبیب بنا لاں گا۔ اے مصور کھینچ تصویر ایسی کہ جس میں یہ صفائی ہو، ادھر حکم محمد ہو، ادھر گردن جھکائی ہو۔ اور اے چیزاں ایک ہی نسخہ، ایک ہی چیز، وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا حبیب بننا ہے تو ہمیں اس کے حبیب کا بننا پڑے گا۔ تو یا اللہ سانو کوئی نمونہ بھی دینا کہ اسی کنج تیرے محبوب دی گل منی ہے تو تیرے حبیب بن جائیے۔ فرمایا میں اپنے محبوب نال جڑے ایمان والے لوگ جوڑے نے نا، جنہوں نے کہتے ہیں صحابہ، کی کہندے نے؟ بولو یار، کی کہندے نے؟ صحابہ۔ ایکو جماعت میں اپنے محبوب نال لائی کہ جس جماعت نے میرے نبی دی ایک ایک ادا سینے نہ لائی، محفوظ کی تھی، اور قیامت تک آن والے لوگوں واسطے ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بنا دیتا۔ اور نال ہی اللہ نے قرآن، یار پکھا بند کر دو، ایڈی گرمی کوئی نہیں ہے، باہر صفا اڑ رہی ہیں، اندر پکھے چلا رہے ہو۔ اگر بشیر عثمانی صاحب نو سردی لگ دی ہے تو پھر چلا دو، شبیر عثمانی دی خیر۔ اگے بخار تے نزلے نے حملہ کیتا ہے۔ ایک کوئی طریقہ رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، میرے نبی نو منو انج جویں صحابہ منے، یا اور آسان کر دے گا میرے نبی دی انج منو جویں میرے نبی دی صحابہ نے منی، نہ انہاں کوئی گل ودھائیے نہ گھٹائیے، نہ کوئی گل دین جو کڈیے تے نہ اپنے ولوں کوئی دین کی گل داخل کی۔ مشہور واقعہ میں کئی دفعہ عرض کیتا ہے، ایک عرابی دیہاتی بندہ حضور کو لا کے کہنے لگا یا رسول اللہ مینوں کوئی سوکھا جے عمل دس دیو،
ضروریات دین دیاں چند گلاں لمبیاں چوڑیاں میرے کو عمل نہیں ہونا، میں بڑا مصروف آدمی ہاں، میں عمل کراں تے جنت جاواں۔ حضور نے فرمایا بھی آ دو چار گلاں یاد کر لا، اے کری تے اے نہ کری۔ انہیں آکھیا آقا پر تسی گواہ ہو جاؤ، جو تسی آکھے نہ میں بڑھاواں گا نہ میں گھٹاواں گا۔ کی کیا کیا؟ نہ میں وداواں گا نہ میں، ہولی بولے جی حالات ٹھیک نہیں۔ الکا ٹرمپ بڑا غصے چے، یہ بھی سانوں کہ مولا جٹ ہی ٹکریا کوئی الو دا پٹھا آیا یقین بڑے صدر آئے نے انج دا کمینہ اسی نہیں ویکھے، پوری دنیا دا امن تباہ کر دیتا ہے تے غریباں دی زندگی حرام کر چھڑیے۔ رات دا پیٹرول سن کے مینوں ادھا بخار تو ویسے ہویا ہے، کیونکہ تسی تو صرف موٹر سائیکل پوانا، اسی روزانہ گڈی تے ٹینکی دو دو فل کرانی نے، قوم کو پیسے نہیں دیندی، نہ جائیے تے گالاں بھی کٹ دیے، جائیے تے ہم مرنے ہیں۔ عجیب ٹکر پس گئے۔ انہیں کیا کیا نہ میں بڑھاواں گا نہ میں، واہ صحابہ کیا دیانتدار جماعت سی، نبی دا دین نہ ودھایا، بولو تو صحیح نہ یار، نہ ودھایا، اچھی بولو نہ ودھایا، بولو کہ تے گل بنے گی، نہ ودھایا نہ گھٹایا۔ نبی نے کلمہ جڑا سکھایا سی نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ تینوں مبارک ہوئے تیرے کول اوہی کلمہ ہے جڑا صحابہ ساڑھا تک پہنچایا ہے، نہ ودھایا ہے نہ گھٹایا ہے۔ وہ انجی دی قوم بھی تے ہے نا، اذان وچ بھی اضافہ تے کلمے وچ بھی اضافہ تے لفظ مومن تے انج قبضہ کر کے بہ گئے نے جویں ایران آب نائے ہرمز تے قبضہ کر کے بہ گئے۔ ساڑھے دے علاوہ کہتے مومن ہی کوئی نہیں، ارے مومن اوہی ہوئی ہے جڑا میرے محمد دی شریعت نو نہ ودھاوے نہ گھٹاوے۔ جڑا ودھائے گا وہ بھی گیا، جڑا گھٹائے گا۔ پاکستان دنیا بڑے بڑے طبقے نے، کوئی ودھائی جاندے نے کوئی گھٹائی جاندے نے۔ گواہ ہو جاؤ، نہ ودھاواں گا نہ گھٹاواں گا۔ یہ گل کہہ کے تے اپنی ڈاچی دے اتے بیٹھا، سواری دے اتے بیٹھا تے بیٹھ کے ٹر پیا تے حضور فرمان لگے جنتی ویکھنا جے؟ جی آقا اے ویکھ لو۔ حضور نے سمجھا دیتا کہ او جنت جائے گا جڑا میرے دین نو نہ ودھائے گا، یہ گھٹائے گا تے پھر بھی جہنمی، بڑھائے گا پھر بھی جہنمی۔ جنت انہیں جانا ہے جڑا حضور دے دین نو پورا پورا نہ ودھائے گا نہ گھٹائے گا۔ چند قدم چلیا، کسی جانور دی کھڈ پئی سی، او دے اندر ڈاچی دا پیر پھسیا، اوتے ہی گریا تے شہید ہو گیا۔ حضور بھی ویکھ رہے ہیں تے صحابہ بھی ویکھ رہے ہیں۔ حضور دے سامنے، صحابہ دے سامنے وہ بندہ جنت چلا گیا۔ حضور نے جنت کی بشارت بھی دے دیتی، فرمایا آؤ بھئی جنتی نو جنت دے حوالے کر آئیے۔ کی ثابت ہویا اس واقعہ تو کی ملیا کہ دین نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ۔ ایک چھوٹا جا اور مسئلہ میں دس دینا، کیونکہ میں الحمدللہ اپنے مسلک دا پابند مولوی۔ سیدہ فاطمہ گئیاں، مان لیا توڑے آکھے جی میں تسی کہندے ہو انہیں مان لے، گئیاں حضرت صدیق اکبر کو تو پوچھے بھی اس فدق دے باغ دا کی کرنا ہے؟ تو صدیق نے آکھا جویں حضور کر دے سی، یار گل تے مک گئی، جویں حضور کر دے سی، نہ میں ودھانا نہ میں گھٹانا۔ تے سیدہ تے تحقیق کرن گئیاں سی کہ وعدہ گھاٹا تو نہیں کرن لگے۔ تے صدیق نے آکھا نہ میں ودھانا نہ میں گھٹانا۔ اجے بھی صدیق اکبر تے کیس کرتے پھر جی کھجوراں کھا گئے جی کھجوراں کھا گئے جی کھجوراں کھا گئے۔ او واہ کملیا، زندگی دے اندر ایک ہی تے صدیق کی جس کھوایا ہے کھادا نہیں، لٹایا ہے لٹیا نہیں۔ ایک ہی مال لال جانا تھا۔ تو صحابہ نہ کھانے والے تھے
لٹایا بھی نبی پر، کھلایا بھی سب نبی پر، نبی والوں پر۔ تو اتباع اور اطاعت رسول دا کی مقصد ہے کہ نبی روکے روک جاؤ، نبی آ کے ٹر پاؤ، نبی آ کے لڑو، نبی آ کے چپ کر جاؤ، ٹھہر جاؤ، نبی آ کے اگے ہو جاؤ، نبی آ کے یہ پیچھے کھلو جاؤ، یہ پیچھے کھلو جاؤ، ایو دین۔ اور قرآن دے اندر بے شمار جگہ تے اللہ پاک نے انہاں چیزاں دا حکم دیتا ہے، میرے نبی دی منو، میرے نبی دی منو، میرے نبی دی منو، میرے نبی دی منو۔ اور صحابہ کیویں مندے سی، ایک ایک ادا حضور دی۔ حضور نکلے مدینے گھروں باہر تے گلی دیکھا ایک یہودی گھوڑا پکڑ کے کھڑا ہے، بازار دے وچ گھوڑا لے کے کھڑا ہے یہودی۔ حضور نے فرمایا بھی خیر ہوئے، کدھر لے کے آئے انہوں؟ انہیں کہا جی ویچن آیا۔ یہ تو یہ ثابت ہویا جڑے وک جاندے نے نا وہ مشکل کشا نہیں ہوندے۔ ویچن آیا، ویچن کنے پیسے جی؟ اتنے پیسے، بارے گنے کوئی طے ہویا۔ حضور فرمان لگے بھی اتنے کھلو، میں گھروں پیسے لے آؤں۔ پیچھے ایک اور بندہ آیا، انہیں کہا کیوں کھڑے؟ انہیں کہا گھوڑا بیچنا ہے۔ کنے دا؟ اننے دا۔ انہیں تھوڑے جے پیسے حضور تو زیادہ لا چھڑے، تو اس بد نصیب گھوڑے والے نے، بدبخت گھوڑے والے نے گھوڑا بیچ دیتا۔ حضور تشریف لے آئے تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بھی وہ گھوڑا کتے ہی؟ انہیں کہا تھا کیڑا گھوڑا؟ میں جڑا تو بیچیا میں لیا ہے۔ وہ یہودی مکر گیا، اس کہا نہ تسی خریدیا نہ میں بیچیا، تسی کون ہو؟ ویسے اس تو بڑا بد نصیب کوئی ہو سکتا ہے جڑا وہ گھوڑے والا بد نصیب سی، بڑا لعنتی سی، بڑا بے شرم سی کوئی۔ نبی نال سودا کر کے مکر گیا۔ گل میں مدینے دے یہودی دی کر رہا، مطلب پٹھی کتے کھچ لے کوئی بندہ گھوڑے دا نام لے تو ایک ٹبر نو ایویں غصہ لگ جاتا ہے جی دنیا تے اور گھوڑا ہے ہی کوئی نہ۔ میں کسی شیعہ سنی دے گھوڑے دی گل نہیں کیتی، خدا دی قسم ہے اس گھوڑے دی کیتی ہے یہودی دی جیڑا حضور نہ سودا کر کے وہ کر گیا۔ فرمایا ہوئے تو ہونے بیچے ہے، میں لے ہے، میں پیسے لین گیا، تو گھوڑا بیچ چھڑے ہے، مکر گیا ہے۔ انہیں کہا جے تسی خریدے ہے، جے میں بیچے ہے، گواہ پیش کرو۔ اس ویلے جدو حضور نے گھوڑا لیا سی خریدیا سی کوئی گواہ نہیں سی ہوتے۔ جے ہن تو سبحان اللہ آکھو تو میں اگلی گل بھی کہہ چھڑا، تھوڑا جا زور لاؤ بھائی، ایویں تھوڑا جا ہور زور لا چھڑو۔ جتھے شمع جلدی ہوئے پروانے آئی جاندے نے، جتھے حضور کھلوتے ہون زیادہ دیر نبی نو صحابہ کلا چھڑ دے، لوگ جمع ہو گئے۔ بازار دی گل سی، بازار دی بھی گل سی تے سرکار دی بھی گل سی تے رب دے یار دی بھی گل سی، جمع ہو گئے۔ ہاں جی کی گل ہے جی؟ فرمایا انہیں گھوڑا بیچیا ہے، میں خریدیا، میں پیسے لین گیا، انہیں گھوڑا کتے اور بیچ دیتا ہے اور میرے نال مکر گیا ہے تے گواہ منگدا ہے۔ روایات دے اندر ہوندا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام دے اس مجمع دے اندر پچھلے پاسے ایک دیوانہ پروانہ مستانہ تابدار وفادار غمگسار پہرے دار نبی دا خالص یار حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نے۔ حضرت خزیمہ اگے آ گئے تے میرے آقا تے یہودی دے درمیان کھڑے ہو گئے تے یہودی وال منہ کر کے حضرت خزیمہ کہندے نے تینوں گواہ دی لوڑے میں گواہی دینا، تو گھوڑا ویچے ہے میرے محبوب نے خرید آئے۔ وہ
بولے آکھیا تو کون ہے تے کتھوں آیا ہے؟ پہلے تے او یہودی حضور دے خلاف سی، ہن او یہودی حضور دے غلام صحابی دے بھی خلاف ہو گیا۔ تو کون ہے؟ جدو اسی گھوڑا خریدیا تے ویچیا تے لیا سی، تو نہ حاضر سی نہ ناظر سی، تو تے زنو تے نظر ہی نہیں آیا، تیرا تے سایہ بھی تے کوئی نہیں سی، تو کیویں کہنے لے گھوڑا خریدیا ہے، تو کیویں کہنے میں ویچیا ہے؟ تیرے کل کی دلیل ہے جد کہ تو اکھاں نال ویکھیا نہیں تے کناں نال سنیا نہیں؟ صحابی کہندا ہے بڑے بد نصیب دیکھے نے پر تیرے تو وڈا کوئی بد نصیب نہیں ہوئے گا۔ اے چلیا تے پاگلا تے دیوانیا تینوں پتہ نہیں اے کون ہے؟ اللہ جڑا اچھی بولے اجرات خواب جو ہستی دا دیدار ہو جائے، تینوں پتہ نہیں یہ کون ہے، تو جاندہ نہیں یہ کون ہے؟ اس وقت کے قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغا بھی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی، قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ تینوں کی پتہ ہے کون ہے؟ اے تے او ذات ایسی ایسی گلاں کیتیاں نے اسی دی زبان جو سن کے من لیاں نے، انہیں آکھیا اللہ ہے تے کلا ہے تے وحدہ لا شریک ہے، ساری کائنات دا مالک ہے تے خالق ہے، معبود ہے مسجود ہے، الہ ہے، مشکل کشا ہے تے حاجت روا ہے تے بگڑی بڑھان والا ہے تے عالم الغیب ہے، ہر جگہ موجود ہے تے سب دا داتا ہے تے سب دا خالق ہے۔ اسی نہیں آکھیا سنو وکھا، اس آکھیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ انہیں اعلان کیتا اسے زبان تے اعتبار کر کے ان ڈٹھے خدا نو من لے آئے۔ آواز نہیں آ رہی یار، او اچھی بولے جنہوں حضور دی زبان تے اعتبار ہے۔ اسی ایک بھی نہیں آکیا سنو وکھا، حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم نو دعوت دیتی سی تے قوم آکھن لگی تاں مننا گے کہ جویں تیرے نال گلاں کردا ہے ساڈے نال بھی کرے۔ واہ قوم، تو سانو لے جا تو سانو وکھا۔ اللہ نے کہا بھی انہاں دا بن گیا ہن مرن دا پروگرام، جڑا میرے نبی دی گل کے اعتبار نہ کرے موت ہی ہے نا۔ پر صحابہ نبی نال اللہ جڑے جوڑے نے، خدا دی قسمیں کسی نہیں آکھیا سنو وکھا۔ حضرت خزیمہ فرماندے نے انہیں آکھیا اللہ ہے، اسی یہ دی زبان تے اعتبار کر کے من لیا۔ انہیں آکھیا جنت ہے، اساں اعتبار کر لیا۔ اس آکھیا دوزخ ہے، اساں اعتبار کر لیا، کیونکہ سانو پتہ ہے اے دی زبان جو جدو بھی نکلے آئی سچ نکلے آئی، جدو بھی نکلے آئی حق نکلے آئی۔ پاگل ہو گیا؟ میں نے پوچھنا ہے تو کون ہے؟ میں دا غلام ہاں، میں دا تابع دار ہاں۔ اسی دے حضور دی ایک ایک گل مننی ہے۔ حضور نے ویکھیا کہ خزیمہ نے میری گواہی دیتی ہے، میرے آقا خوش ہو گئے۔ صحابہ تے حضور، چلو جڑے خوش ہو تے بولو صحابہ تے حضور، پھر آکو صحابہ تے حضور تے تواڈے جو جیڑا جیڑا صحابہ تے خوش سے وہ ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ آکھے، کیونکہ سارے ہی تسی صحابہ تے خوش ہیں، کیونکہ جنہ تے خدا خوش ہوئے مصطفیٰ خوش ہوئے، اسی کیوں نہیں خوش ہونا؟ میرے آقا خوش ہو گئے، خزیمہ تے شاباش دیتی
تے نالے ہی فرمایا اے خزیمہ آم محمد، آواز نہیں آئی بھائی، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تینوں ایک انعام دے لگا، ہر موقع دی گواہی دو بندے دین گے تے تاں گواہی گنی جائے گی، پر تینوں میں انعام دینا تیری ایک گواہی ہوئے گی تے دو گنیاں جان گیا۔ اے حضرت خزیمہ نو اللہ دے نبی نے اعزاز دیتا ہے، جدو تو گواہی دے گا نا تے دوجے بندے دی لوڑ تیری گواہی کافی ہوئے۔ ایک وقت آیا صحابہ قرآن جمع فرمایا، اگے مختلف قسمہ دیاں ہڈیاں تے لکھیا ہوندا سی، کاغذاں دے پتیاں تے لکھیا سی، سیدنا صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان، دیگر صحابہ نے آکھیا بھی قرآن جمع کرنا چاہیے، کتابی شکل دے دینی چاہیے۔ بہت ساری کثیر تعداد نال صحابہ شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ ہن طے ہویا، مشورہ ہویا، جیڑی آیت قرآن جمع کرنی ہے اس آیت تے دو گواہ عاقل بالغ مسلمان، جب تک ایک آیت تے دو گواہ نہ ہون وہ آیت قرآن جمع نہیں کرنی، تے گواہاں دا عاقل ہونا، بالغ ہونا، مسلمان ہونا ضروری ہے۔ چلو تلو ہور انداز سمجھا دیں، دلہا ہوئے دیو بندی تو برات چلی جائے، اگے کوئی انہیں غلط نہ سمجھ لینا، فرقہ واریت دی گل نہ سمجھ لینا، اگے دیکھیے تے نکاح پڑھاؤن والا یا گواہ جڑے نے وہ شیعے ہون تے دیو بندی نے کہنا بھائی کڑی دینی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں دینی تے اے گواہ مینوں قبول، کیوں بھائی؟ اس لئے کہ میرے مسلک دے، میرے مذہب دے نہیں۔ چلو ہور کو اگر دلہا ہوئے شیعہ تو گواہ ہوئے قاری نعیم صاحب تو شبیر عثمانی، کیا بات ہے بھائی، ہاں جی یقین جانا انہاں سانو ویکھ کے کہنا ہے بھائی چلو برات لے چلی، سانو ایک گواہ پسند نہیں۔ دلہا ہوئے بھابی، چپ کر گئے ہو یار، دلہا ہوئے بھابی تے پتہ لگے بھائی بریلوی گواہ نے، انہیں کہنا لے جاؤ تو مشرک نے، دیو بندیاں نو پسند ہے کہ ساڑھے مسلک دا گواہ ہوئے، بریلویوں نو پسند ہے ساڑھے مسلک دا گواہ ہوئے، وہابیوں نو پسند ہے ساڑھے مسلک دا ہوئے، اہل تشیع نو پسند ہے ساڑھے مسلک دا ہوئے، تے تینوں سمجھ آئی نہیں؟ نکاح ہو رہا ہے فاطمہ دا، بولو یار، نکاح ہو رہا ہے خاتون جنت کا، نکاح ہو رہا ہے علی مرتضیٰ دا، نکاح پڑھان والا مصطفیٰ، نکاح دی اجازت دین والا خدا، ہن چاہیے نے گواہ جڑے عاقل بھی ہون، بالغ بھی ہون تے مسلمان بھی ہون، عام مسلمان نہیں، جیڑا مسلمان وڈا دل ہے نا، جیڑا مومن وڈا دل ہے تے جیڑی مومنہ بڑی دلہا نے اے دے گواہ بھی اوڈے وڈے چاہیے دن۔ رب کائنات دی قسم ہے دونوں طبقیاں دیا کتابت موجود ہے، مسجد نبوی دا سینے حضور بیٹھے نے، صحابہ نال مسجد بھری ہوئی ہے، نکاح اس جوڑے دا ہو رہی ہے، فرمایا گواہ چنو، گواہ او ہون جڑے دلہے تے بھی راضی ہون، دلہا اونا تے راضی ہوئے، یعنی سسرالیاں نو بھی پسند ہون تے جڑے جناب والا میکے نو بھی پسند ہون، پھر گواہ چنے حضور نے بھی یعنی مصطفیٰ دی پسند بھی، مرتضیٰ دی پسند، فرمایا ابو بکر آگے ہو، عمر آگے ہو، عمر آگے ہو، ابو بکر اگے ہو، میں تانوں علی تے فاطمہ دے نکاح دا گواہ بنا رہا، پھر ملک کائنات دے اندر صدیق عمر تو بڑا مومن بھی کوئی نہیں، بالغ بھی کوئی نہیں اور عاقل بھی کوئی نہیں۔ نکاح دے دو ہی تے فرض نے، ایجاب قبول اور گواہ، دو ہی تے فرض نے، جے فرض ختم ہو گیا تو نکاح ختم، تینوں اپنے مذہب دے علاوہ اور کوئی گواہ نظر نہیں آندا، یہ تو مانا ہے پھر مصطفیٰ نو بھی تے اعتبار سی نہ بھی انہاں تو وڈا ماں گواہ جمعہ ہی کوئی،
چلو یہ تو ایک آؤٹ آف مضمون گل گواہاں دی آیت میں کیتی ایک ایک آیت تے دو دو گواہ آکھو واہ صحابہ واہ کچھ نہیں ہوندہ یار ایک ایک قرآن دی آیت تے دو دو گواہ واہ صحابہ واہ ایک مسئلہ پیش آ گیا آیت ایک آ گئی تے گواہ دو جانا پہ ملے گواہ بھی ایک کے لوکی رل کے حضرت ابو بکر کو لائے نے امیر المومنین بڑا مسئلہ بڑھ گیا ہے باقی تے سارے گواہ پورے ہو گئے نہیں پر قرآن دی ایک آیت مل رہی ہے پر گواہ دوجا نہیں مل رہا آیت کیڑی ہے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم قرآن سن کے تو ذرا اچھی آنکھوں نہ یار یہ آیت حضرت صدیق اکبر پوچھتے لے تے گواہ کون ہے انہاں کہا جی گواہ دا نام حضرت خزیمہ ہے فرمایا ہو گئیاں دو گواہیاں ہو گئیاں دو گواہیاں او کیویں جی فرمایا حضور نے فرمایا تھی خزیمہ دی ایک گواہی نہ گڑنا دو گواہیاں گڑ لینا لو جی قرآن پاک دی آیت مکمل ہو گئی میں عرض کر رہا سن صحابہ نو حضور تے کتنا اعتبار ہے صحابہ حضور دی کیویں من دینے کیویں اتباع کر دینے اٹھن وچ بھی نبی دی سنت سامنے کھان وچ بھی نبی دی سنت سامنے پین وچ بھی نبی دی سنت سامنے خوشی وچ بھی نبی دا طریقہ سامنے غمی وچ بھی نبی دا طریقہ سامنے صورت وچ بھی نبی دا طریقہ سامنے سیرت وچ بھی نبی دا طریقہ سامنے نکاح وچ بھی نبی دا طریقہ سامنے اور غمی وچ بھی نبی دا طریقہ سامنے مسجد تے آئے تے نبی دا طریقہ سامنے مسجد تو باہر نکلے تے نبی دا طریقہ سامنے رکوع کیتا تے نبی دا طریقہ سامنے قیام کیتا تے نبی دا طریقہ سامنے سجدہ کیتا تے نبی دا طریقہ سامنے تجارت کیتی تے نبی دا طریقہ سامنے وے کیونکہ اطاعت رسول سے سب تو پہلے جن کیتی ہے اس جماعت دا نام صحابہ ہے جنہ نبی دی ایک ایک گل منی ہے اور بے عین ہی منی ہے نہ بدائی ہے نہ گھٹائی ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نال اللہ نے ایسے بندے چنے نے کہ جنہاں نو صحابہ کہندے نے وہ صحابی نمازاں نال نہیں بندے صحابی روزیاں نال نہیں بندے صحابی تلاوتاں نال نہیں بندے صحابی جہاد نال نہیں بندے صحابی سخاوت نال نہیں بندے صحابہ بڑے نے نبی دی نسبت نال نبی دی صحبت نال نبوت دا انتخاب بھی اللہ کر دے کہ صحابہ دا انتخاب بھی اللہ کر دے کیا مطلب نبی بھی اللہ چن دے اور سے صحابہ بھی اللہ چن دے اعمال سے صحابی نہیں بنتے صحابہ اللہ چنے نے چنے بھی مصطفیٰ واسطے نے کس واسطے جزاک اللہ اللہ سلامت رکھے چنے بھی حضور واسطے ایویں یہ کہ کوئی بندہ جائے فروٹ دی دکان تے کہے جناب سیب کی ریٹ نے وہ کہے جی آج کل تو میں نہیں پتا تو پتا ہونا تُسے روز لیندے ہونے حالانکہ میں نے پتا جڑی مہنگائی ہے فروٹ اور ریڑھی تو بندہ 7 کلومیٹر دور لنگدا اے جی 1000 روپے کلو تو سمجھدار بندہ جڑا ہوگا نا بابا پیسے آلا پتہ کیا کرنا انہوں نے کہا چھڑ یار پیسے تو مرضی دی قیمت لے لا پر لینے میں چونکے میں چکڑے میں آپ چونکے میں انہوں نے کہا میں نے کوئی اعتراض نہیں پیسے میری مرضی دے لے سیب اپنی مرضی دے پھر چودھری صاحب مولک صاحب خان صاحب راجہ صاحب چڑ دے نے اے ٹھیک ہے پھر ویندہ میں کہ کی ویک رہے ہیں کہندہ ویک رہے ہیں ویچ کوئی کانا نہ ہوئے ویچ کوئی کانا دانا کانا نہیں لینا میں کہا واہ کانا سیب کوئی نہیں پسند کرتا تو اسی کانا نبی کڑی پھر دے ہو چوڑے ہوئے سیب
دمانے صحابہ اللہ چنے لے کوئی عیبدار کوئی منافق کوئی اتو ہور کھوٹا اللہ نے محمد نو دیتا ہی نہیں جنہیں سر تو لے کے پیران تک میرا محبوب بے عیبے تے لا ریبے ایویں اللہ نے جڑی حضور نو جماعت دیتی ہے او بھی بے عیبے تے لا ریبے وچوں بھی ہک نے تے اتو بھی ہک نے نبی نال لالچ تو نہیں رلے اللہ دی رضا واسطے رلے نے اتباع نبی دی حضور علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں ایک صحابی مسجد داخل ہو رہے ہیں ایک قدم انہیں پوڑیاں دے اتے رکھیا دوجا قدم ادا زمین تے وے یعنی بڑا اوکھا ہو کے پوڑی تے پیر رکھیا ادھروں حضور دی آواز کرنا تے پہ گئی جیڑا جتے ہے اتے بہ جائے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خاص گل کرنا چاہنا وہ صحابی دے کرنا تے آواز پہ گئی وہ اوتھے ہی بہ گیا ایمان نے اگلا قدم اندر والا باہر نے رکھن دیتا باہر والا اندر نے رکھن دیتا حضور نے گل مکمل کیتی تے حضور دی نگاہ پہ گئی فرمایا ادھر آئے میرے ایارا تے بیلیا تے سجنا آگے حضور دے کول صحابی فرمایا کوئی منت مننی سی نہیں کوئی نظر مننی سی نہیں کوئی سکھنا سکھیا سی نہیں پھر ایڈا اوکھا کو بیٹھا سی ایک پیر پوڑی تے ایک زمین تے آقا میں مسجد تے آ رہا تھا تواڈی آواز میرے کنا تے پہ گئی میرے عشق نے میرے ایمان نے اندر والا قدم باہر نہیں رکھن دیتا تے باہر والا اندر نہیں رکھن دیتا ہر فعل میں آیا ہے اللہ جڑے اچھی بولن انہوں نے اپنے نبی دی اطاعت عطا فرما ہر فعل میں آیا ہے محبت حضور کی میں سمجھا سی کہ میں نے بخار بھی ہے طبیعت ٹھیک نہیں پورا ہفتہ بے قراری گزرے ہے ایسا نظرہ چمڑے ہے جی میں ٹرمپ چمڑا ایران نو میں سمجھا کہ میں تھکو یہاں تے بیمار ہاں تانوں ویکھ کے مینوں اج تسلی ہوئی بیٹھی ایڈا میں نہیں تھکیا اللہ سب نو مدینے لے جائے جنہوں دعا پسند آئی آمین وابیاں طرح کہنے جا ایویں ساڈے تے وابی غصہ کر دین آمین نہیں کہندے حالانکہ جی کہنے ہیں ہر فعل میں آیا ہے نہ بولو ٹائم ہو گیا جی ہر فعل میں آیا ہے محبت حضور کی جب سے ہوئی ہے چشم عنایت حضور کی نبیوں کے پیشوا کی غلامی نصیب ہے نبیوں کے پیشوا کی غلامی نصیب ہے نازا ہے اپنے بخت پر امت حضور کی نازا ہے اپنے بخت پر امت حضور کی جب سے ہوئی ہے چشم عنایت حضور کی جب سے ہوئی ہے چشم 0 میٹر بچہ پیسے دینا ہے ورنہ باقی تے دعا لے بغیر جاندہ ہی نہیں ہر فعل میں آیا ہے تاریخ یہ لہد سے یہ بولو تو میں تھوڑی جی وضاحت کر رہا ہے کہ منٹ دی سانو بولو یہ ڈرا ڈرا مار دے لے قبر چ بچھو ہون گے سپ ہون گے بچھو بھی ہون گے کھوتے جڑے مر گئے تھا بھائی سپ ہون گے ٹھوئے ہون گے بچھو ہون گے عذاب قبر ہوئے گا میں کیا خدا دی قسم اے ابو جہل دی قبر ہونی ہے محمد دے غلامہ دی قبر ہو رہے
اے صحابہ دے دشمناں دی قبر ہوئے گی، محمد دے صحابہ دے تابعداراں دی قبر ہو رہے کیویں؟ تاریکی یہ لحد سے، تاریکی یہ لحد سے مجھے کچھ گلا نہیں، کیوں؟ روشن ہے میری قبر میں چاہت حضور کی، روشن ہے میری قبر میں چاہت حضور کی، نبیوں کے پیشوا کی۔ آواز آنی چاہیے۔ دستے طلب کو دولت کونین بخش دے، دنیا میں بے مثال ہے سخاوت حضور کی، گل مقدی مکائی ہے جبریل اب نہ آئیں گے، وہی لے کے اے جبریل اب نہ آئیں گے، اے جبریل اب نہ آئیں گے، فرشتے زمین پر سمجھا رہی ہے یہ ہمیں ختم نبوت حضور کی، سمجھ رہی ہے یہ ہمیں تاج و تخت ختم نبوت، دو دفعہ زندہ باد، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت، مان لو میرے آقا دی اطاعت کر لو، تابعداری کر لو، اینج اطاعت کرو جویں ابو بکر کیتی ہے، اینج اطاعت کرو جویں عمر کیتی ہے۔ حضرت عمر حجر اسود دے سامنے کھڑے نے، اللہ تینوں تیری قدرت دا واسطہ سانو بھی جلدی جلدی لے جاؤ تے، جڑے جانا چاہندے اونچی آمین کہو۔ حجر اسود دے بوسی عطا کر، ہے جنے دا پتر کھڑا ہو کے حجر اسود دے سامنے عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گل سنو پتھرا، مت سمجھے کہ تینوں میں مشکل کشا سمجھ کے چمرے، انکا حجرن، تو ایک پتھر نہ نفع دے سکنے نہ نقصان دے سکتے، جے ایمانداری نال دلوں سبحان اللہ کہو تے میں ایک موتی دیاں، اویو مارے حاجی شہباز صاحب اویو مارے جڑا پتھراں دی محبت وچ نبی نو قتل کرن چلیا سی، اے اویو مارے جڑا پتھراں دی محبت وچ نبی دے قتل دا ارادہ لے کے چلے آئے، اجی اطاعت رسول دا رنگ چڑھ جائے تے پتھر نو کہندا ہے تو ایک پتھر ہے، نہ نفع دے سکنے نہ نقصان دے سکنے، کسی آکے عمر تڑیاں بھی لائی جانا ہے تے چمی بھی جانا ہے، حضرت عمر کہندے نے میں مشکل کشا سمجھ کے نہیں چم رہا، میں مصطفیٰ دی ادا سمجھ کے چم رہا وا۔ اینجی اطاعت کرو جی میں عثمان نے کیتی ہے، عثمان جی تو بیت اللہ دا طواف کر لے، تیرے نبی نو اجازت نہیں، حضرت عثمان کہنے پاگے لو، میں مانتا ہوں بیت اللہ کی عظمت بڑی ہے، میں مانتا ہوں کعبے کی عظمت بڑی ہے، میں مانتا ہوں 7 چکر لگائیں تو سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، میں مانتا ہوں گناہ مٹ جاتے ہیں، لیکن میرے محمد نے مینوں سفیر بنا کے بھیجے ہے، خانے کعبے دا طواف کرن واسطے نہیں آکھیا، میں ادو تک نہیں کردا جدو تک میرا مصطفیٰ مینوں اجازت نہ دے وے۔ کیا اطاعت کرتے تھے؟ اطاعت کرو جویں علی شیر جلی، حق دا ولی، نبی دا ویر، روشن ضمیر، صاحب شمشیر، بڑا با ضمیر، صحابہ دا مشیر، جن لکھی
قرآن دی تفسیر دسی مولوی شبیر اچھی بولو علی ساڈا پیر جڑا نہیں مندا اودے ڈڈ وچ پے جائے پیڑ کر چھڑو سبحان اللہ دی اخیر زور سے یار اس انداز سے اطاعت کرو جیسے علی نے فرمائی حضرت علی جدو بھی گھوڑے دے اتے چڑھ دے سی جدو بھی حضرت علی گھوڑے دے نہیں تہاڈا کی خیال اتے چڑھ دے سی تے ایک پیر رکاب وچ ہوندا سی دوسرا جدو اوپر رکھ دے سی تے حالات جہو جے مرضی ہوندے سی میرا مرشد مسکرا پیندا سی این حالت جنگ میں علی گھوڑے پہ سوار ہو رہا ہے تو مسکرا رہا ہے کسی پوچھے امیر المومنین کی گل ہے حالات جہو جے ہون پر تسی گھوڑے دے اتے بہن ویلے مسکرا پیندے ہو ایک گل میں کراں گا خطیبہ نہ ذوق وچ اپنے ولوں ایک کراں گا علی ولوں اپنے ولوں تے رانا سبھی یہی گل ہے کہ علی مسکرا کے کہہ دونا واہ ربا ان شعور تے علی نو دتے ہی کہ میں اتے ہی بہنا تے دوجی حضرت علی فرماندے نے کہ میں ایک دن حضور دے نال جا رہا سا تے حضور گھوڑے دے اتے بیٹھے نبی بھی بوے تے اتے علی بھی بوے اتے حضرت علی فرماندے نے حضور کسی گل تو گھوڑے دے اتے این جویں میں بیٹھن لگا نا اینجی بیٹھن لگے تے کوئی گل ہوئی حضور مسکرا پے تے جدوں ہی میں گھوڑے دے اتے بہنا مینوں حضور یاد آ جاندے نے میں مسکرا کے حضور دی سنت نو زندہ کر چھڑدا ایسی اتباع کرو اطاعت رسول کا جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے شادیوں میں غمیوں میں خوشیوں میں ہر حال میں برادری کو راضی کرتے ہیں نبی کو ناراض کرتے ہیں بے پردہ عورتیں مہندی نکال کے بازاروں میں آ جاتی ہیں خوشی کے موقع پر ایسا کام کرنا جائز ہے ارے بھائی شریعت میں خوشی کی حد ہے جو حرام ہے وہ حرام ہے جو حلال ہے وہ حلال ہے تیری خوشی جاتی ہے جہاں مرضی جائے لیکن میرے محمد کی سنت سامنے رکھو حضور کی سنت ہے کہ اگر آپ کھانا کھا رہے ہوں لقمہ گر جائے تو اچھی جگہ ہو صاف کر کے اسے اچھی طرح کھا لو کسرا کے دربار میں دو صحابی کھانا کھا رہے تھے سامنے وہ درباری دیکھ رہے تھے میرے نبی دے یار دے تو لقمہ گر گیا حضور نے چکیا صحابی نے چکیا چک کے صاف کیتا تے مونل کیتا دوجے نے کوڑی ماری دشمنوں دا بازار ہے سامنے بادشاہ ویکھ رہے ہے او دے چمچے تے دے کڑچے وہ بھی ویکھ رہے ہیں یہ بدماش اگے صحابہ دے خلاف نے انہیں جدو ویکھنا نبی صحابی تیڑا بھکھا ہے ایک لقمہ تھلے کریا تے چک کے کھا لیا صحابی نے ایک جملہ فرمایا انہیں ہولی جی آکھیا تے دوسرے صحابی نے اچھی آکھیا انہیں آکھیا اینا بے وقوفاں دی وجہ تو میں سونے محمد دی سنت چھڑ دیاں یہ صحابہ تھے جنہوں نے ہمارے تک حضور کی اطاعت کو پہنچایا تابعداری کو پہنچایا آج بھائی بھائی کا گلا کاٹ رہا ہے اگر ہم اپنی شادیاں اور اپنے نکاح حضور کی سنت کے مطابق کریں خدا کی قسم کوئی گھر میں جوان بیٹی جہیز کی خاطر بیٹھی نہ رہے ہم نے اپنے گلے میں رسم و رواج ڈالے ہوئے رات کو جو ڈرامہ دیکھتے ہیں ہندوؤں کا صبح ماشاءاللہ ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اسی فیشن کو لے کے بازار میں آ جاتے خدا کا خوف کریں یار میرے لیے آئیڈیل ہندو مذہب نہیں
سکھ مذہب نہیں، پارسی مذہب نہیں، یہودی اور عیسائی مذہب نہیں، رب کعبہ کی قسم جمعے کے دن منبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں میرا آئیڈیل مصطفیٰ ہے۔ مسلمانوں کا آئیڈیل مصطفیٰ ہونا چاہیے، حضور کی اتباع، حضور کی اطاعت، پلے باندھیے۔ ناراض ہوتی ہے دنیا، ہو جائے، ہم نے حضور کا طریقہ نہیں چھوڑنا، ہم نے حضور کی سنت، بولو نا، ہم نے حضور کی سنت، حضور کی اطاعت، تیوں تو قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کدے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کدے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، کدے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، کدے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ جا بجا قرآن دعوت دے رہے ہیں میرے مصطفیٰ دی اطاعت کرو، تابعداری کرو، کملی والے دے آنکھیں لگ جاؤ، اس لئی کہ بے تاب نگاہوں کا ہم سرما بنائیں گے، بے تاب نگاہوں کا ہم سرما بنائیں گے، ہم خاک در اقدس آنکھوں پہ لگائیں گے، محبوب خدا کے ہیں وہ چاہے تو 70 کیا، ایک دودھ کے پیالے سے لاکھوں کو پلائیں گے۔ ایک منٹ بس، آخری 1 منٹ ذرا سبحان اللہ کہہ لو۔ جن کو نبی کے فیصلے منظور ہو گئے، کس کس کو نبی کا فیصلہ منظور ہے؟ یا اللہ جنہوں نے سیدھا ہاتھ کھڑا کیا ہے ان کا عقیدہ بھی ٹھیک ہو، ان کو فالج بھی نہ ہو، کینسر بھی نہ ہو، یہ ہاتھ کسی کمینے کا محتاج بھی نہ ہو، جب بھی اٹھے خالی واپس نہ آئے، ذرا سیدھا ہاتھ کھڑ کے سبحان اللہ کہہ دو۔ جن کو نبی کے فیصلے منظور ہو گئے وہ لوگ کائنات میں مشہور ہو گئے، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، جس نے نبی کی یاد کو دل میں بسا لیا، دکھ درد اس بشر کے سبھی دور ہو گئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے محبوب کی اطاعت نصیب فرمائے، زندگی باقی، ملاقات باقی، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔